فتوحات کا ہمیشہ ایک خاکہ ہوتا ہے اور مراد دوئم کی کاوشیں اس کے بیٹے محمد الفاتح کی کامیابی کا پیش خیمہ تھیں۔ عثمانی سلطان محمود فاتح کی طرف سے 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کی کہانی کو ہر کوئی جانتا ہے۔ عام طور پر ہر شخص اس دنیا کو بدلنے والی فتح کا کریڈٹ صرف نوجوان سلطان کو دیتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کی فتح میں ان کے والد سلطان مراد دوئم کا بہت بڑا ہاتھ تھا، نہ صرف اس وجہ سے کہ سلطان مراد دوئم نے 1422 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا اور اس کے بیٹے نے 30 سال بعد فتح حاصل کی تھی، بلکہ اس فتح کی تیاری انہوں نے بہت ساری لڑائیوں کے ذریعے کی تھی، جس میں آخری لڑائی ان کی موت سے پہلے ہوئی جو کوسوو کی دوسری جنگ تھی۔ کوسوو کی دوسری جنگ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے مراد دوئم کی آخری تیاری تھی۔ مراد دوئم نے تقریباً 30 سال حکومت کی۔ اس دوران اس نے مشرقی یورپی ممالک اور اناطولیہ کے ساتھ یکساں جنگیں لڑیں۔ مشرقی یورپ جنگوں کا مقصد بالآخر اس کے اطراف سے قسطنطنیہ کو الگ تھلگ رکھنا تھا، جو عثمانیوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں یورپیوں کی مدد کر سکتا تھا۔ عیسائی قسطنطنیہ کی موجودگی مشرقی یورپ کے ممالک کے لیے بھی اہم تھی تاکہ ان کے لیے ابھرتی ہوئی عثمانی سلطنت کی توسیع میں بھی رکاوٹ بنے۔ عثمانیوں نے ایشیا میں اناطولیہ کی سرحدوں سے لے کر یورپ کی طرف جانا شروع کیا، لیکن ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ قسطنطنیہ ہی تھا اور 1.5 صدی کے دوران عثمانی بازنطینی ریاست کے بہت بڑے علاقوں کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے، لیکن وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہے تھے۔ لہٰذا ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ قسطنطنیہ کو اس کے آس پاس کے علاقوں سے الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور قسطنطنیہ کا کنٹرول لیے بغیر یورپ میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ عثمانیوں کی لڑائیاں قسطنطنیہ کے ساتھ براہ راست تنازع سے مسیحی بلقان کے ممالک کے ساتھ تنازع کی طرف بڑھ گئیں اور یہ تنازع 1 صدی سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ کوسوو کی پہلی جنگ سلطان مراد اول کی سربراہی میں ہوئی، جس میں وہ جیت گیا تھا، اور 1399 میں جنگ کے بعد ایک سربی قیدی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد مشرقی یورپ میں عثمانیوں کی بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ یہ کوسوو کی دوسری جنگ تک پہنچی جو 1448 میں ہوئی تھی۔ مشرقی یورپ اور بلقان میں سلطان مراد دوئم کے اقتدار کے دوران بہت سی لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے سب سے نمایاں جنگ وارنا کی جنگ تھی۔ اس کے بعد ہنگری کے رہنما جان ہنیاد نے پوپ روم کے زیر اہتمام ایک مقدس اتحاد میں بہت ساری قوتوں کی قیادت کی تاکہ مشرقی یورپ سے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو سکے۔ پوپ نے یورپ میں عثمانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ایک مقدس یورپی اتحاد کا مطالبہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے ہنگری کے بادشاہ ولادیسلاو کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن پوپ کے ایلچی نے اسے سلطنت عثمانیہ سے اتحاد توڑنے پر راضی کیا اور یوں اس یورپی اتحاد کا آغاز ہوا۔ عیسائی فوج ہنگری، پولینڈ، کروشیا، لیتھوانیا، والچیا اور باغدان، رومانیہ اور مالڈوا کے کچھ حصوں کی فوج پر مشتمل تھی۔ یہ معرکہ اہم تھا۔ اگر یورپی اتحاد جیت جاتا تو وہ قسطنطنیہ کو اپنی فتح سے بچا لے گا، جو آس پاس کے چاروں طرف عثمانی علاقوں میں الگ تھلگ رہ گیا تھا۔ اگر عثمانی فاتح ہوتے تو وہ مضبوط تر ہو جاتے اور قسطنطنیہ کی صورتحال مزید خراب ہو جاتی۔ سلطان مراد دوئم نے بلغاریہ میں وارنا کی طرف مارچ کیا اور عیسائی فوجوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہنگری کا بادشاہ اور پوپ کا ایلچی دونوں مارے گئے اور سربیا کے تجربہ کار کمانڈر جونیہاد فرار ہو گیا۔ ہنگری کے بادشاہ کی موت کے بعد ہنگری اور سربیا کی فوج کی رہنمائی کے لیے یہ میدان خالی تھا، اور جیسے ہی وارنا کی لڑائی ختم ہوئی مراد دوئم اپنے دارالحکومت ایڈرم واپس آ گیا۔ تاہم سکندر بیگ کی سربراہی میں البانیہ میں ہونے والی بغاوت کی وجہ سے سلطان مراد دوئم عثمانی فوج کو جمع کرنے کے بعد
دوبارہ بلکان کی طرف لوٹ آیا۔ البانیہ میں سکندر بیگ کے ساتھ سلطان مراد دوئم کے محاصرے کے دوران انہیں سربیا میں عثمانیوں کے زیر کنٹرول کچھ مقامات پر جان حنیات کے اقدام کی خبر موصول ہوئی۔ حنیات کی فوج 24,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جبکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ سلطان مراد دوئم کی فوج جو سکندر بیگ کا محاصرہ کر رہی تھی 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ دونوں فوجیں کوسوو میں آمنے سامنے آئیں اور کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ حنیات عثمانی فوج کی موجودگی سے حیرت زدہ تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ سلطان مشرق یورپ میں نہیں ہے بلکہ اپنے دارالحکومت ایڈرن میں ہے۔ گویا تاریخ ایک بار پھر ایک دلچسپ متوازی طور پر اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ جنگ اسی جگہ پر تھی اور عثمانی فوج کے کمانڈر کا ایک ہی نام تھا۔ کوسوو کی پہلی جنگ میں کمانڈر سلطان مراد اول تھا اور دوسری کوسوو کی جنگ میں کمانڈر سلطان مراد دوئم تھا، اور دونوں لڑائیوں کے درمیان تقریباً 60 سال کا فرق تھا اور نتیجہ ایک ہی تھا، سلطنت عثمانیہ کی فتح۔ عثمانی فوج نے بھاری کامیابی حاصل کی اور وہ فتح کے بعد البانیہ میں سکندر بیگ کے محاصرے میں واپس آ گئے، لیکن محاصرے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ شاید اسی وجہ سے کہ کوسوو کی دوسری جنگ میں عثمانی فوج حنیات جنگ سے ختم ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان اپنے دارالحکومت ایڈرن واپس چلا گیا، لیکن تقدیر نے اس کی اجازت نہیں دی، لہٰذا وہ 1451 میں اپنے دارالحکومت ایڈرن میں وفات پا گیا اور سلطانی اپنے چھوٹے بیٹے محمد کے پاس چھوڑ گیا، جس نے صرف 2 سال بعد جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو فاتح کا لقب اختیار کیا۔ یہ جنگ قسطنطنیہ کی فتح کا اصل پیش خیمہ تھی، کیونکہ عثمانی فتح نے آس پاس سے اپنی تنہائی کو گہرا کر دیا جس سے اس کی حفاظت ہو سکتی تھی، اور 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا، جس کے بعد مشرقی یورپ میں عثمانیوں کا کنٹرول مزید 3 صدیوں تک جاری رہا۔